أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. یہ 6 آیات مبارکہ ہیں سورہ انفال کی 9واں سپارہ ہے. یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی، تمہاری پکار سن لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، دلوں کو اطمینان نصیب ہو. اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ غالب ہے خوب حکمت والا. یاد کرو جب وہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونگ اتاری کر دی، اللہ نے اونگ اتاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو لے جائے، دور فرما دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے. جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں سو تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں. میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس تم یہ سزا چکھو، بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے. اذ تستغیثون ربکم، اس کا شان نزول مسلم شریف حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. حدیث نمبر 4588 ہے مسلم شریف. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جس دن بدر کی لڑائی ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا. وہ 1000 تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کتنے تھے؟ 319 تھے. یہ احادیث میں آتا ہے کہ 310 سے 319 کے درمیان تھے، جس کو کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا 313. ٹھیک ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا اور قبلے کی طرف منہ کیا، پھر دونوں ہاتھ پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے. اپنے رب سے فرمایا اللہم کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں یا اللہ. ٹھیک ہے. اے اللہ آپ تباہ کر دیجئے اس جماعت کو تو پھر نہ پوجے جائیں گے آپ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پھر عبادت نہیں ہوگی. یہاں پوجا سے مراد کیا ہے؟ عبادت ہے زمین میں. یعنی یہ جماعت جس جماعت کی بات ہو رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ 310 تھے یا 313 تھے یا 317 یا 19 جو بھی تھے، ان کی تعداد یہی بتائی جاتی ہے. تو بہرحال فرمایا کہ پھر آپ کی عبادت نہیں ہوگی اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک مٹھی بھر چھوٹی سی جماعت ہے، اگر آج یہ لوگ مار دیے گئے، اگر آج یہ لوگ شکست کھا گئے، اگر آج یہ لوگ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے تو پھر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی میں یہ بات کر چکی ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برابر یہ دعا کرتے رہے اور اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک مونڈوں سے اتر گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مونڈے پر ڈال دی، پھر پیچھے سے ہٹ گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیجئے. ٹھیک ہے. آپ کی اتنی دعا یعنی کافی ہے. حسبک فرمایا، حسبک جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور یہاں جو الفاظ ہیں وہ ہے کفا کا، کافی ہے. آپ نے جو دعا مانگی یہ کافی ہے قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں.
لازمی بات ہے کہ جو نبی کے ساتھ والے ہیں تو ان کا ایمان بھی تو کوئی ایسا عام ایمان تو نہیں ہوگا، ایمان کامل ہوتا ہے، جو کچھ نبی نے بتا دیا ہے اس پہ پورا یقین ہے۔ ہاں آپ نے جو مانگ لیا کافی ہے، اب اللہ تعالیٰ پورا کرے گا وعدہ جو کیا آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو آپ کے سامنے میں نے بھی تلاوت کی ہیں، سورہ انفال کی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ یہ حدیث مبارکہ قدر طویل ہے تو میں نے آپ کو بس شان نزول کی حد تک سنا دیا۔ اس جنگ کا نقشہ آپ اپنے ذہن میں لائیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کی تعداد، ان کی تیاری، ان کے اسلحے، آپ کو سب پتہ ہے کہ کس قدر یعنی کمی کا وہاں پر عذر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے تن و من سے حاضر ہیں، ٹھیک ہے، اور سامنے جو دشمن ہے ان کی جو تعداد ہے، ان کا جو لشکر ہے 3 گنا سے زیادہ، اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہونے کی وجہ سے سب مسلمان ہی اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ اور خصوصاً آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عجز انکساری اور الحاح و زاری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے۔ مردفین، ردیف کہتے ہیں سوار کے پیچھے جو سواری پہ بیٹھتا ہے نا، اس کو پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اشعار میں جب شعر لکھے جاتے ہیں تو اس کے بھی جو ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک، اس کو بھی ردیف آپ کہتے ہیں۔ اور آپ ایک ہم معنی جو جملے ہوتے ہیں ان کو بھی مترادف کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کس معنی میں ہے؟ ایک کے بعد ایک آنے والے فرشتے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے پے در پے ایک کے بعد ایک آنے والے، یعنی فوج کے جو دستے ہیں وہ بدر میں جو تشریف لا رہے ہیں ان کے نزول کے بارے میں یہاں مردفین کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر تو جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے تو بڑے لوگ ہیں اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، لیکن عام حالات میں ہم اپنے اوپر بھی غور کریں، اپنا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جب حالات بالکل شکستہ ہوں اور ناقابل بیان ہوں، کمزوریاں حد کو پہنچ جائیں تو انسان انتہائی دل کی گہرائیوں کے ساتھ، بہت ہی الحاح و زاری کے ساتھ، بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے مالک کو اس حال میں پکارتا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد طلب کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، فریاد کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، پکارتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ صیغہ پتہ چلے گا، اذ تستغیثون، جب وہ فریاد کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو معلوم ہے کہ جمع کا صیغہ ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد نہیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو الگ سے ایک خیمہ تھا، وہاں فریاد میں لگے تھے، تمام آپ کی جو جماعت تھی وہ سب فریاد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، سب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، الحاح و زاری کر رہے تھے، اور اسی مناجات میں وہ لوگ مصروف تھے اور مگن بھی تھے اور پر امید بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی مزدور کی اجرت کو ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیے اور آ گئے۔ وہ قریشی فوج کا طوفان جب بڑھتا نظر آیا تو اطمینان سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایمان والو آ رہی ہے فوج باطل کی، تمہارے عزم سے ٹکرا رہی ہے موج باطل کی، تمہیں سر دے کے اب ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، مگر آداب ربط و ضبط کو ملحوظ رکھنا ہے، تمہیں لازم ہے خوف سوا دل سے اٹھا دینا، یعنی اللہ کے سوا جو بھی خوف ہے اس وقت آپ نے نکال دینا ہے، الہ کے حکم کی تلقین نبی پر سر جھکا دینا، خبردار نہ جائے لشکر باطل قرین جب تک نہ ہو ان کی طرف سے حملہ ہونے کا یقین، جب تک لڑائی کے لیے اس وقت تک جنبش نہ تم کرنا، نہ ہو مجبور جب تک جنگ کی خواہش نہ تم کرنا، لڑائی ٹال دینا درگزر کرنا ہی بہتر ہے، جہاں تک ہو سکے اس وقت درگزر کرنا ہی بہتر ہے، مگر جب جنگ چھڑ جائے تو استقلال لازم ہے،
قضا کا خندہ پیشانی سے استقبال لازم ہے، یہ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی، صحابہ کے لیے اس طرح تائید الہ مانگی، دعا مانگی الہی یہ تیرے دیندار بندے ہیں، بہت ہی صاحبان جرت و ایثار بندے ہیں، وطن سے بے وطن آرام سے محروم بیچارے، جفا و ظلم کے مارے ہوئے مظلوم بیچارے، یہ اس میدان میں آئے ہیں تیرے نام کی خاطر، تیرے پیغام کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر، بہت تھوڑے ہیں یہ تعداد میں ان کو زیادہ کر، دلوں کو استقامت دے قوین کا ارادہ کر، یہ چند افراد ہیں تیرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس خالی ہاتھ آئے ہیں، الہی رزق کی تنگی ہے ان کو رزق وافر دے، نہیں ہے مال ان کے پاس تو ان کو غنی کر دے، لباس ان کا ہے بوسیدہ عطا کر دے لباس ان کو، دفاع دشمناں کے واسطے ہتھیار دے ان کو، ضعیف و ناتواں ہیں الہ ان کو قوی کر دے، الہی ان پہ آسا دین حق کی پیروی کر دے، الہی نعمتوں سے ان کی خالی جھولیاں بھر دے، سرو ساما نہیں ہے تو سرو ساما عطا کر دے، غلاموں کے دلوں کو جب آزادی سے گرما کر، صفیں کر کے مرتب ضبط کی تلقین فرما کر، صحابہ کو برائے فوج دشمن کر کے استادا، وہ خیمے میں ہوئے مہوے دعا اللہ کا دل دادا، یہ سارا کچھ نظم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جو ہے لوگوں نے اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ سیف کیا ہوا ہے۔ پھر ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے بھی کچھ حالات ہیں، صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، الہ والے نبی والے بھی وہ قرآن والے بھی، نمائش تھی نہ شوکت تھی نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلغی تھی نہ ترا تھا کمندے تھی نہ کوڑے تھے، اگرچہ عرش میں پیمان ہمت مردانہ تھی ان کو، فقیرانہ تھا مسلک وضع درویشانہ تھی ان کی، نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینے میں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر یقین کر لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، جو کچھ فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے، اور اسی یقین کامل کے ساتھ عمل شروع کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام کا ایسا ایمان تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک طرف 1000 تلواریں ہیں اور پتہ نہیں کتنے اور کیا کچھ ان کے پاس اسلحے ہیں، اور ایک طرف کتنی تلواریں ہیں؟ 6 ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ 6 یا 8 تلواریں، آپ تصور کریں 2 گھوڑے ہیں، ادھر سے گھوڑے سوار ہیں، ادھر سے 2 گھوڑے ہیں، صرف باقی سب کیا ہیں؟ پیادہ ہے، پیدل ہیں۔ ادھر سے ظاہر آپ کو پتا ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کوئی تلوار مارے اور کوئی زمین پر ہو تو کتنا فرق پڑتا ہے، تو کس امید سے اللہ سے دعا مانگی ہوگی صحابہ کرام نے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے پھر 1000 فرشتے بھیجے، 1000، جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے کیسے مدد کی، یہ ہم آپ کو اسی حدیث میں جو پچھلے یعنی واقعے میں سنا چکے ہیں، حدیث نمبر 4588 پہ ابو زمیل ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا ہے نا ہیزوم، یہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، یہ مسلم شریف ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں ابو زمیل کہ اس روز ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، جو اس کے آگے تھا، اتنے میں کوڑے کی آواز اس کے کان میں آئی، اور اوپر سے ایک سوار کی آواز سنائی دی، یعنی ایک سوار کی بھی آواز آ رہی ہے اور ایک کوڑا مارے جانے کی بھی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا تھا بڑھ اے ہیزوم، وہ کہنے والا کون تھا نظر نہیں آ رہا تھا، اقدم ہیزوم، ہیزوم انہیں گھوڑے کا نام تھا، انہیں ہیزوم آگے بڑھو، ٹھیک ہے، ہیزوم آگے بڑھو، یعنی ہیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا اور یہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا، دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر جو دیکھا تو وہ کافر چت گر پڑا اس مسلمان کے سامنے۔ مسلمان نے جب اس کو دیکھا کہ اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا منہ پھٹ گیا تھا جیسا کہ کوئی کوڑا مارتا ہے، اور سبز ہو گیا، سبز کہتے ہیں فارسی کے لفظ، یعنی ہرے کو، یعنی ہرا ہو گیا تھا، جیسے ہوتا ہے نا زخم کی وجہ سے یا زہریلے اثرات سے۔ تو جو انصاری صحابہ نے یہ دیکھا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، فرمایا تو سچ کہتا ہے۔ اب مزید یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یہ بات بھی ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے یہ تمہاری خوشخبری کے لیے، تمہارے لیے خوشخبری اس کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی، جو فرشتوں کے بغیر بھی مدد کرنے پر قادر ہے اور تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تاہم اس سے یہ نہ سمجھنا کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے یہ ہمیں صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے یعنی باقاعدہ بنفس نفیس حصہ لیا ہے۔ انسان کا حوصلہ جب ہی بلند ہوتا ہے جب وہ سامنے سے یعنی نفری قوت بھی اپنی دیکھتا ہے، ورنہ اللہ پہ بھروسہ تو ہے لیکن اکیلا انسان ہوتا ہے تو ڈرتا ہے نا، یہی بات آپ اسی طرح سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بھیجا تو اس لیے تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو اور انہیں اطمینان رہے کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے موجود ہیں، اور فرشتے موجود تھے، اور فرشتوں نے مارا پیٹا بھی برابر، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کرتے رہے وہ۔ اب جیسے ہم نے آپ کو بھی حدیث سنائی مسلم شریف کی کہ اس شخص کا یعنی جس کو فرشتے نے مارا تھا، جو آوازیں آ رہی تھیں تو دیکھا کہ پورا جسم کیا ہوا ہے کہ زہر کے اثرات سے ہرا پڑ گیا ہے، پورا جسم ہرا ہرا ہو گیا ہے۔ اب ظاہر جس طرح کا بھی زہر ہو کہ جو اس کے اثرات ہوں تو یعنی پورا جسم اس کا ہرا ہو گیا۔ تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انصاری صحابی نے اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے سچ کہا ہے، یہ تیسرے آسمان سے یعنی ایک مدد آئی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور آج بھی اگر مسلمانوں کا ایمان بدر کے صحابہ جیسے ایمان ہو جائے تو آج بھی فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور فرشتوں کے آنے کی اللہ تعالیٰ نے جو یعنی ایک صورت بتائی ہے، طریقہ کار، وہ کیا تھا؟ یکے بعد دیگرے قطار اندر قطار فرشتوں کی جنگ میں شرکت کا منظر یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ غیر منظم طریقے سے نہیں آئے کہ آئے اور جیسے جنگ میں شامل ہو گئے، نہیں، بلکہ ایک مرتب دستوں کی صورت میں یکے بعد دیگرے میدان میں اترے تھے، جس سے مسلمانوں کے یعنی آپ کے ہراساں دلوں کو اطمینان و تسکین نصیب ہو، اور کفار کے بڑھے ہوئے حوصلے ٹوٹ گئے تھے اور ان کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا اور پھر اٹھا کر فرمایا، اے ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، یعنی فرشتوں کے آنے کی آمد کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو بھی سنائی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو خوبصورت نام بھی بیان فرمائے۔ عزیز اللہ تعالیٰ کے لیے عزت بھی ہے اور غلبہ بھی اسی کے لیے ہے، وہ غالب بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ دنیا اور آخرت میں عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ جس کی طرف اللہ ہے اس کی طرف عزت ہے، اس کی طرف غلبہ ہے۔
اور حکیم بھی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے، وہ حکمت والا ہے کہ اس نے حکمت ہی کی وجہ سے کفار سے لڑنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ خود ہی کافروں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دے۔ لیکن اس طرح کیا ہے، اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے ان کی عزت افزائی بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی بڑھاتے ہیں، اور ان کو اپنی نعمتیں بھری جنتوں کا حقدار بھی بنا دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے راحت و سکون کا سامان بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، حکیم ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔